اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طلبہ و طالبات کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوشل اینڈ مورل ڈیولپمنٹ. یہ بی ایڈ تھرڈ کا ہے. اچھا، یونٹ نمبر 2 ہم سٹارٹ لیتے ہیں. اس میں سوشل اینڈ مورل ڈیولپمنٹ. اس میں پہلے جو ٹاپک آتا ہے ہمارے پاس وہ ہے پرسنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کا. اس کے بعد ہے مورل ڈیولپمنٹ، اور تھرڈ جو ہے وہ اسلامک ویلیوز اینڈ مورل ڈیولپمنٹ ہے. سب سے پہلے جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ یاد کر لینی ہے، دوبارہ پڑھ لینے ہیں تاکہ اس سے ہمیں آسانی ہو ایگزام میں کویشچن اٹیمپٹ کرنے میں. اچھا، سب سے پہلا جو سٹیج آتا ہے وہ برتھ ٹو 2 ایئرس کا ہے، جس کو ہم انفینسی کہتے ہیں. اس کے سٹارٹ کو ہم نیو نیٹ کہتے ہیں. دس سٹیج از اے پیریڈ آف، یہ برتھ سے 2 ہفتے تک ہوتا ہے نیو نیٹ. پھر بیبی ہوڈ ہوتا ہے. یہ جو بیبی ہوڈ کا سٹیج ہے اس میں ریپڈ گروتھ ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے جو چینجز ہوتی ہیں وہ پروپورشنز ایز ویل ایز باڈی پروپورشن کے ساتھ اور انٹلیکچوئل گروتھ کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے مناسبت کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے وہ ہے 2 سے 6 سال تک کا ڈیوریشن جو ہے اس کو ارلی چائلڈہڈ کہتے ہیں. اچھا، یہ سٹیج جو ہے یہ پری اسکول پیریڈ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اور اس کو پری گینگ ایج بھی کہا جاتا ہے. پری گینگ ایج یعنی اس وقت بچہ علیحدہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ نہیں ملتا. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس ٹائم میں بچہ اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، انوائرمنٹ کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنا سوشل ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر 6 سے 12 سال کا ہوتا ہے، اس کو ہم لیٹ چائلڈہڈ کہتے ہیں. یہ پرائمری اسکول کا ایج ہوتا ہے. اس میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ضروری ہیں اس کے لیے، یعنی لائف سکلز جو ہیں اس کو وہ سیکھنی ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے ٹوائلٹ وغیرہ یوز کرنا، یہ تمام باتیں اس میں آ جاتی ہیں. اچھا، 12 سے 18 سال تک کا جو ہوتا ہے ایڈولیسنس کا جو سٹیج ہے، یہ فزیولوجیکل چینج کا ہوتا ہے. اس میں فزیکلی لوگ چینج ہوتے ہیں، یعنی بچے سے بلوغت میں چلے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے چینجز آتی ہیں. سیکشولی میچور ہو جاتا ہے بچے. اس کے بعد اس کی جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ اس میں شدت آ جاتی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور اپوزٹ جینڈر جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی میل کا فیمیل کے ساتھ اور فیمیل کا میل کے ساتھ. اس کی جذباتی ہیجان زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد 18 سے 40 سال کی ایج ہوتی ہے، اس کو ینگ ایڈلٹہڈ کہتے ہیں. اور یہاں پہ لوگوں نے ڈیسیژنز لینی ہوتی ہیں اپنی کریئر کے بارے میں، لائف پارٹنر کے بارے میں، اس قسم کی. اور یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس پہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی گول سیٹنگز کرتے ہیں اس سٹیج کے سٹارٹ ہونے پہ. اس کے بعد جب سٹیج آتا ہے وہ 40 سے 60 سال کا ہوتا ہے، مڈل ایڈلٹہڈ کہتے ہیں اس کے ہم. اور یہ جو ہے 30 سال کے بعد 30 کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے لائف پھر واپس کی طرف سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں اپروٹنگ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو پھر واپسی اس کے جسم میں ڈکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے چہرے پہ جریاں آ جاتی ہیں، اس کا جو کمر ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے، اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پتلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو ہم مڈل لائف ٹرانزیشن کا بھی کہتے ہیں، اور اس پہ مڈ کریئر کرائسس بھی ہو سکتی ہیں، مڈل ایج میں اسلام. اچھا، اس کے علاوہ اس پوائنٹ کو ہم یو پوائنٹ بھی کہتے ہیں. یہاں پہ جوانی رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بڑھاپے کا آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا، فیمیلز میں ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں، اینڈنگ آف میچوریشن سائیکلز ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان میں انگزائٹی اور ڈپریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے 40 سے 60 ایئر تک. اچھا، اوور 60 ایئر لیٹ ایڈلٹہڈ ہے. اس میں ایجنگ کا پروسیس جو ہے اس میں آپ کی جو توانائیاں ہیں اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بندے کو اپنے فکر ہوتی ہے، اپنی صحت کی، موت کی فکر شروع ہو جاتی ہے. زیادہ تر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا رہتا ہے. یہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے لوگوں کی اس ایج میں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی سلولی اینڈ گریجولی اس کی سینسز جو ہیں وہ بھی ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ میری لائف کا کیا مقصد تھا. اچھا، کچھ لوگ ایسے سوشل سروسز میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں تاکہ ان کا وقت آسانی کے ساتھ گزر سکے، اور فائنینشیل پلاننگ وغیرہ، ریڈنگ کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، ریلیجیس جگہوں پہ زیادہ تر جاتے ہیں.
اب آتے ہیں اپنے جو صحیح ہمارا جو ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے کہاں سے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا، پرسنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ اس میں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یا اس کا یہ ہے کیا؟ تو پرسنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے اصل میں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی سوشل اور ایموشنل سکلز جو آپ کی لائف سپین میں چلنی ہیں، اس کی پارٹیکولرلی جو خاص طور پر آپ کی ایڈولیسنس اور چائلڈہڈ جو ہے اس پہ یہاں پہ فوکس کیا جاتا ہے. جب ہیلدی سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کی تو اس میں کیا ہوگا، پازیٹیو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے آپ کی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی زندگی میں آمنا سامنا ہوتا ہے. اور جو ہی ہم بالغ ہو جاتے رہتے ہیں، میچیورٹی آتی ہے ہم سیکھتے ہیں کہ اپنی فیلنگز کو کیسے صحیح طریقے سے سنبھال سکیں، لوگوں کے ساتھ رویے کیسے کر سکیں، ان کے ساتھ باتیں کیسے کر سکیں. تو یہ یہاں پہ سیکھا جاتا ہے. اچھا، اس لرننگ میں ہمارے پاس بڑی چیزیں جو ہیں ویلیوز ہوتی ہیں، نالج ہوتا ہے اور سکلز ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پہ بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنی فیملی کو، اسکول کو، کمیونٹی کو، کس چیز کے ذریعے، پازیٹیولی. نیکسٹ ون جو ہے اس میں جو باتیں ہیں وہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں کیا، سوشل سکلز، جو کہ دوسروں کے ساتھ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور ویلیوز سے آپ نے پیش آنا ہے. تو یہ اس کو انکریج کرتا ہے اگر یہاں پہ آپ کی صحیح گرومنگ ہو جائے یا ڈیولپمنٹ ہو جائے. اس کا ایک اور کام جو ہے وہ انہینسنگ کوپنگ سکلز ہے، کہ آپ کی اسٹریسفل سچویشنز ہیں، آپ وہ پریشانیاں ہیں، تو اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا جائے. یہ آپ میں ڈیولپ کرتی ہے پرابلم سالونگ سکلز، مسائل کو حل کرنے کا فن یا ہنر جسے ہم کہتے ہیں. اچھا، یہ آپ کو دیتی ہے سوشل کمپیٹنس. کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں آپ کیسے رہتے ہو، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرتے ہو، بات چیت کیسے کر سکتے ہو، وہ تمام چیزیں آپ یہاں پہ اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ آپ کو حوصلہ دیتی ہے کہ آپ خود انڈیپینڈنٹلی اپنے اوپر انحصار کر کے کام کرو، یعنی خود انحصاری. اچھا، یہ آپ کو گھر، اسکول، کمیونٹی کے بارے میں سمجھاتی ہے. اس کی وجہ سے سمجھ آتی ہے اس سٹیج میں کہ ان کے کیا کام ہیں اور یہ آپ کے لیے کیسے معاون ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کسٹمز جو ہو گئے، ٹریڈیشنز ہوگی اور پولیٹیکل سسٹم ہو گیا، وہ بھی یہی پہ سمجھ آ جاتی ہے. اور بہتر سمجھ ہو تو پھر وہ بندہ اچھا شہری ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور تھوڑی سی بات کہ یہ افیکٹ کہاں سے ہوتا ہے، بچے کی جو پرسنالٹی ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے یہ پرسنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. لیکن کتنا زیادہ کہاں پہ ہوتا ہے، سوشل انٹریکشن جن لوگوں سے ہوتا ہے آپ کا، وہ اثر انداز ہوتا ہے. وہ بیہیویئر جو کہ آپ نے اپنے پیرنٹ سے سیکھا وہ اثر انداز ہوتا ہے. ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز اگر ہوں، فار ایگزامپل کوئی بچہ شارٹ ٹیمپر ہے کیونکہ اس نے وائلنس بہت زیادہ دیکھا ہے گھر میں، تو لرننگ میں اس کو پرابلمز ہوتی ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزوں کے مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہ آپ کی کلاس میں بھی کام آتی ہیں کہ کچھ بچے جو کہ پرابلمیٹک ہوتے ہیں تو ان میں اصل میں یہی مسئلے ہوتے ہیں. اچھا، یہ اس کے بارے میں جو پرسنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہے، ایرکسنس کی ایک تھیوری ہے، یہ انہوں نے 1986 میں پیش کی تھی. ایرکسن تھیوری کے 8 سٹیجز ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کے، اور ہر سٹیج جو ہے اس میں ایک چیز پازیٹیو ہے اور ایک اس کی اپوزٹ ہے، یعنی گڈ اینڈ بیڈ کا ایک قسم سے توازن برقرار ہوتا ہے. کوئی بندہ گڈ میں چلا جاتا ہے، کوئی بیڈ میں چلا جاتا ہے، تو وہ ہم پڑھیں گے. اچھا، اس میں یہ ضروری نہیں کہ بس کبھی کبھار ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے بندہ، کبھی کبھار دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. آ جاتے ہیں پرسنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ میں. یہ ایرکسن کے سٹیجز ہیں. فرسٹ سٹیج جو ہے ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں وارم کیئر گیونگ ہونا چاہیے، یعنی بچے کو بڑی توجہ دی جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا آؤٹ کم پازیٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی فیلنگز کمفرٹ فیل کرتی ہیں، اس کی وجہ سے اس میں خود اعتمادی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ مسٹرسٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ نیگیٹیولی ٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا جو سٹیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں اٹانومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ. اچھا، بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی آزادی کو منوانا چاہتے ہیں، اس کو ریئلائز کرتے ہیں اپنی ول کے ساتھ، اپنی ول ان کی جو چاہت ہوتی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر بچوں کو بہت زیادہ
سزائیں دی جائیں، سخت سزائیں دی جائیں، ان کو ریزرو رکھا جائے، تو کیا ہوتا ہے اس میں سینس آف شیم اور ڈاؤٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، یا تو وہ شکی ہو جاتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں آیا وہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. ایک بات، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں شرم زیادہ محسوس کرنا، بس وہ شرماتا بہت زیادہ ہے، تو پھر اس میں ذرا مسئلے ہوتے ہیں اس کی پریکٹیکل لائفز میں. اچھا، تھرڈ جو سٹیج ہے وہ ہے انیشیٹو ورسز گلٹ. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس سٹیج میں بڑے بالغ بچے، بالغ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچوں سے کہ وہ بہت زیادہ رسپانسبل ہو جائیں. اچھا، بچے جو ہیں ان کو گلٹ فیلنگ ہوتا ہے جب ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سٹیج میں. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ارسپانسبل اس وقت زیادہ ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو بار بار یعنی یہ باتیں کرتے ہو کہ آپ نے ذمہ دار بننا ہے، آپ نے یہ بننا ہے، تو پھر وہ تنگ چڑ جاتا ہے، اور چڑنے کے بعد وہ ارسپانسبلٹی شو کرتا ہے. اچھا، فورتھ سٹیج جو ہے انڈسٹری ورسز انفیریارٹی ہے. انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹری اسکول ایئرز ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے وہ کچھ کرتا ہے ڈائریکٹ، اس کی انرجی جو ہے وہ ماسٹرنگ نالج میں لگ جاتی ہے، انٹلیکچوئل سکلز ڈیولپ کرنے میں. اچھا، اس میں جو ڈینجر ہے وہ کیا ہے کہ اگر اس میں صرف انفیریارٹی کمپلیکس میں بچہ مبتلا ہو جائے یا انکمپیٹنس، پھر یہ رہ جاتا ہے. دیکھیں، کمپلیکس ہمارے پاس دو قسم کے ہیں، ایک انفیریارٹی ہے، ایک سپریارٹی ہے، دونوں خطرناک ہیں. سپریارٹی کا جو کمپلیکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سب کچھ اپنے آپ کو مانتے ہو، تو یہ نقصانی ہے. دوسرا انفیریارٹی ہے، آپ میں ہے کچھ نہ کچھ گرڈز آپ میں موجود ہیں، صلاحیت ہے، لیکن آپ دوسروں سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو، تو یہ بھی خطرناک ہے. اور اس کی وجہ سے انکمپیٹنسی آ جاتی ہے. دیکھیں، کمپیٹنسی، کمپیٹنٹ جو بندہ ہوتا ہے یعنی وہ کوئی کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. جو بندہ کوئی کام اس طریقے سے کرے جس طریقے سے اسے کرنا چاہیے، یا جو اس کے لیے رولز ہیں، تو اس بندے کو ہم کمپیٹنٹ کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ وہ کام اس طریقے سے نہیں کر پاتا جس طریقے سے کرنا چاہیے، تو وہ انکمپیٹنٹ ہو جاتا ہے، انکمپیٹنسی اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ بچے کو ٹرے دیتے ہو، اس میں گلاسز ہیں 4، اس میں آپ نے شربت ڈالا ہوا ہے، گلاسز فلڈ ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مہمانوں تک لے کے چلے جاؤ. تو اگر وہ بچہ وہ کام صحیح طریقے سے کرتا ہے تو وہ کمپیٹنٹ ہے. اگر وہ جاتے ہوئے وہ گراتا ہے تو اس وقت اس میں انکمپیٹنسی موجود ہے، وہ ختم کرنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد 5واں سٹیج ہے ہمارے پاس آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہے. اس سٹیج میں بندہ کیا ہوتا ہے، بچے کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس نے کیا بننا ہے. اگر وہ کلیئر ہو تو بس وہ کامیاب ہے، اگر کلیئر نہیں ہوتا تو پھر وہ کبھی ایک سائڈ، کبھی دوسری سائڈ، کبھی کچھ بننا چاہتا ہے، کبھی کچھ، وہ کنفیوز ہوتا ہے، تو پھر وہ صحیح نہیں ہوتا اس کے لیے. اچھا، 6 نمبر جو ہے انٹیمیسی ورسز آئسولیشن ہے. انٹیمیسی میں ان کا تعلق، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا ہونا چاہیے، جو بہترین ہے. اور جو بچہ زیادہ تر تنہائی پسند ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ذرا مسئلے اس کے لیے آ جاتے ہیں، اس کی لائف میں یہ مسائل بن جاتے ہیں. 7 نمبر جو ہے وہ جنریٹیوٹی ہے ورسز اسٹیگنیشن ہے. جنریٹیوٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ، یا نئی جنریشن، آنے والی جنریشن کو بہتر کچھ دے دیا. اور اسٹیگنیشن یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، فضول میں اپنی لائف گزار لی، کوئی فائدہ ہی نہیں دیا کسی کو. 8 نمبر جو ہے انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر ہے. انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آیا کہ آپ نے جو لائف گزاری اس میں آپ نے بہت کچھ کیا، اور اگر آپ یہ تصور کرتے ہو کہ آپ نے کچھ نہیں کیا اولڈ ایج میں، تو پھر آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہو، اور پھر وہ آپ میں نگیٹیوٹی آ جاتی، یعنی نگیٹیو سائڈ پہ چلے جاتے ہو، اور پھر وہ آپ کی تنزل سٹارٹ ہو جاتا ہے اس جگہ سے. اچھا، یہ ایرکسن کا جو 8 سٹیجز ہیں اس کو ذرا سمپل انداز میں. فرسٹ ون ہے بیسک ٹرسٹ ہے. یہ برتھ سے 12 منتھ سے 18 منتھ تک کا ہوتا ہے. انفینٹ مسٹ فارم ٹرسٹنگ ریلیشن شپ اور ڈیولپ مسٹرسٹ. اس میں 2 ہوتی ہیں، یا ٹرسٹ ہے یا مسٹرسٹ ہے. دوسرا سٹیج کیا ہے، اٹانمی ورسز شیم اور ڈاؤٹ ہے. یہ 18 مہینے سے 3 سال تک کا ہوتا ہے. اس میں رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے، یا پھر وہ شیم اور ڈاؤٹ اختیار کرتا ہے. تیسرا جو ہے انیشیٹو ورسز گلٹ ہے. یہ 3 سال سے 6 سال تک کا ہے. اچھا، اس میں اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اپنی توانائی کے ساتھ، تو پھر اس میں اچھا
آتی ہے، لیکن اگر وہ کوئی کام غلط کرتا ہے تو گلٹ فیل کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ انڈسٹری ورسز انفیریارٹی ہے، اور یہ 6 سال سے 12 سال تک ہے۔ اس میں ایگرنیس ٹو انگیج ان پروڈکٹیو ورک ہوتا ہے بچے میں۔ چائلڈز ایبلٹی ٹو موو ان بٹوین ورلڈس، اکیڈیمک ہو یا فرینڈس میں ہو، وہ اچھی لائف گزارتا ہے، کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، کمپیٹنسی اس میں آ جاتی ہے۔ 5واں اسٹیج جو ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہے، ایڈولیسنس میں یہ آتا ہے، اور اس میں سرچ کس چیز کی ہوتی ہے؟ آئیڈینٹی کی، اور وہ مختلف میں ٹرائی کرتا ہے کہ کس میں وہ فٹ ہو جائے۔ 6 نمبر انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، ینگ ایڈلٹہڈ میں یہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس میں ولنگنیس ہوتی ہے کس چیز کے؟ دوسرے بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ڈیولپ ہو جائے۔ 7 نمبر جو ہے جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگیشن، مڈل ایڈلٹہڈ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹینس ایبلٹی ٹو کیئر ٹو نیکسٹ جنریشن کے بارے میں آپ سوچتے ہو۔ پروڈکٹیوٹی اینڈ کریٹیوٹی آر اسینشیل فیچرز اس اسٹیج میں، آپ آنے والے نسل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ اسٹیگنیشن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کچھ کیا نہیں، آپ سمجھتے تو پھر وہ اسٹیگنیشن میں چلے جاتے ہیں۔ 8 نمبر جو ہے وہ ایگو انٹیگریٹی ہے ورسز ڈسپیئر ہے، یہ لیٹ ایڈلٹہڈ میں ہوتا ہے۔ کنسولیڈیٹنگ ون سیلف اینڈ فلی ایکسیپٹنگ اٹس یونیک اینڈ انالٹریبل ہسٹری، جو اس کی ہسٹری گزری ہے اس پہ یہ سوچتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا نہیں کیا، فائدے کا کام کیا، نقصان کا کام کیا۔ یہ آج کی کلاس تھی، امید ہے جو پوائنٹس ہم نے پڑھے اس میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کنفیوژن ہو، میرا واٹس ایپ نمبر سٹارٹ پہ ہے، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہو۔ ویڈیو ضرور دیکھیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ آج تک کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ اس کے جو 2 ٹاپکس ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے، کیونکہ پھر کلاس لینتھی ہو رہی تھی، اور سائیکالوجی کا ایک رول ہے کہ 10 منٹس کے بعد اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ وہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ 10 منٹس 12 منٹس میں ہم جتنا ہاف کم از کم یونٹ کر سکیں، تاکہ آپ کا انٹرسٹ بھی برقرار رہے اور آپ کی لرننگ بھی ہوتی رہی۔ اب تک کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔